بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری ڈیولپمنٹس پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی ڈیولپمنٹ سب کو حیرانگی ہوئی جب اچانک پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیان آیا کہ میں تو پی ٹی آئی سے ابھی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ وہ یہ بیانات پہلے دے چکے ہیں, لیکن اس کے بعد عمران خان کا ایک بہت سخت ٹویٹ آ گیا تھا. اس کے بعد ڈی جے ایس پی ایل کی بہت سخت پریس کانفرنس آ گئی تھی. اس کے بعد گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا, تارڑ صاحب نے کہا کہ جب تک معافی نہیں مانگتی پی ٹی آئی, میں معافی چاہتا ہوں, جب تک جو ہے وہ مذاکرات کا رستہ دوبارہ کھل نہیں سکتے. ایسے وزیر اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا پہلے ذرا یہ دیکھیں. میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے پی ٹی آئی جو بات کریں ڈائلاگ کی, تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی, اس سے پہلے بھی دعوت دی, اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے, لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جائز معاملات ہیں, اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کو ریجیکٹ کیا, دو ٹوک الفاظ میں ریجیکٹ کیا. سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب نے پرائم 11 آر میں اس کو ان الفاظ میں مسترد کیا وزیر اعظم کی ان آفر کو. آپ سے بات ہوئی, انہوں نے بالکل بڑا واضح بتا دیا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ سے منع فرمایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب جو ہے, اگر انہیں کوئی اپروچ کرتا ہے کسی حوالے سے تو ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں whether they want to talk or not. They have your mandate, your authority. They have the mandate of the تحریک تحفظ عین پاکستان. They have been authorized by عمران خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف بالکل ہم اس آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. سو پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کیا. علیمہ بی بی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ جو مذاکرات کی بات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی نے ساتھ میں ضرور کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب اگر کوئی بات آگے بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں. تھوڑی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا تحریک تحفظ عین پاکستان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ اجلاس میں شرکاء نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کو درپیش مسائل اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی, چارٹر کی بہت سخت ضرورت ہے. اور نئے میثاق میں اپوزیشن, مستقبل میں شفاف انتخابات, نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان نے وزیر اعظم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا. اب یہ کیا ہے, یہ اس میں معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ پی ٹی آئی جو اس کا حصہ ہے وہ کہہ رہی ہے آپ ڈائلاگ آگے بڑھائیں, لیکن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما آف کورس سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, اور عین پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. معصومانہ سوال ہے اسد قیصر صاحب, پی ٹی آئی نے کیا اس کو ریجیکٹ اور ساتھ میں کہا کہ اچکزئی صاحب چاہیں تو بالکل بات آگے بڑھائیں. اچکزئی صاحب کی تحریک تحفظ عین پاکستان نے کیا اس کو ایکسیپٹ. تو کیا میں یہ کہوں کہ اسد قیصر صاحب بحیثیت سینئر لیڈر پی ٹی آئی آپ وزیر اعظم کی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور بحیثیت سیکریٹری جنرل تحریک تحفظ عین پاکستان آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس طرح ہے کہ کل ہماری جو اس کی آفر آئی تو اچکزئی صاحب نے ہم سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ تھوڑا اس پہ مشاورت کرتے ہیں. تو جب ہماری آپس میں ہم نے پوری تقریباً 5 گھنٹے ہم نے ڈسکشن کی, ہم نے اس کی پروز اینڈ کانس ساری چیزیں دیکھی. صحیح ہے. پھر ہم نے مطلب جو پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے سینئر, اس سے بھی ہم نے ٹیلی فونک وہ کیا. پھر آج بھی ہم نے اس کے دوران جو ہے نا وقفہ کیا, اور آج بھی ہم نے اس کے اوپر کوئی مشاورت کی. پوری ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھیں ہم اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. اس وقت جو ہے نا آپ نے دیکھا ہم نے کوئی مطالبہ اپنے لیے نہیں کیا ہے, نہ عمران خان کے لیے ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک بہت مشکل حال میں ہے. آپ کے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدات غیر محفوظ ہے. آپ جو ہے نا اس وقت ایران بھی آپ سے زیادہ خوش نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں سیریس انسرجنسی ہے, اور پھر پولیٹیکل ٹرمائل تو خدا نخواستہ ملک جنگی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم نے ایک واضح طور پر جو موقف اپنایا ہے کہ جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, اور قانون کی حکمرانی کے لیے, اور سول سپرمیسی کے لیے, مطلب ایک 1973 آئین کو عملی شکل میں بحالی کے لیے ہم تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اس میں تمام سیاسی, اس میں حکومت میں جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ سمیت ظاہر ہے جی, تاکہ اس وقت اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالے. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں عمران خان کے لیے جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جاتی ہوئے,
عمران خان کے لیے صرف انصاف چاہتے ہیں, میرٹ کے مطابق اس کی کیسز ہو. حکومت جو اس کے خلاف جو ہے نا اپنی اتھارٹی استعمال کرتی ہے, انہوں نے جو عدالتوں کو جیسے کمپرومائز کیا, پھر اس کے اوپر عدالت ہوتی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں میرٹ پہ انصاف ملے. یہ آپ کا مطالبہ ہے اسد صاحب, لیکن یہ جو مذاکرات کی آپ نے شرط ابھی ایکسپٹ کی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, جس کی آپ سیکرٹری, یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. یہ میں تو یہ جو بات کر رہا ہوں, یہ پیشگی شرط نہیں ہے نا مذاکرات کے لیے. یہ پیشگی شرط بالکل نہیں ہے. پیشگی شرط یہ ہے کہ وہ ہوگی جو ہماری قومی ایشوز ہے اس وقت جو ہے نا ملک میں, جو جمہوریت بالکل مطلب برائے نام کی رہ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اب ری الیکشن ہو, اور ری الیکشن کے لیے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام فریقین جو ہے متفق ہوں. اگین یہ بھی آپ کا ایک مطالبہ ہے مذاکرات میں, مذاکرات سے پہلے کا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے نا, چونکہ پچھلی دفعہ آپ لوگوں پر الزام لگایا کہ مذاکرات سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. بھائی الیکشن کرانا ہوتا تو مذاکرات کرتے ہی کیوں؟ تو یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات سے پہلے آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ یہ کرو تو مذاکرات کریں گے. ابھی آپ نے بلا مشروط آمادگی ظاہر کی ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم نے جو ایجنڈا دیا ہے اس ایجنڈے پہ ہم مذاکرات کریں گے. ہاں, یہ اس ایجنڈے پر کریں گے, پیشگی شرط نہیں ہے لیکن. جی, جمہوریت پہ, ہاں, رول آف لا پہ, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ, اور سول سپریمیسی پہ, ان معاملات پر مذاکرات ہوگی. صحیح. جو ملک کے اصلی مالک ہے عوام جو ہے نا اس ملک کی, یعنی اس کا اس وقت جو ووٹ کا تو کوئی تقدس نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ووٹ کسی اور کو پڑا ہے, بیٹے کوئی اور ہے. تو ہم پاکستان کے خاطر اور اس کے خاطر جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ایجنڈا دیا ہے, ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ جمہوریت, رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. لیکن اب آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی, اب آپ حکومت کے رد عمل کا اس پر انتظار کریں گے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بس ابھی حکومت کی اپنی دیکھیں اس کی کیا پرائرٹیز ہیں. صرف اس نے کوئی ویسی بات کی, وہ صرف یہ نیریٹو, ہمیں پتا ہے کہ بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے تھے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ نیریٹو کہے کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی اور الائنس تو کوئی سنجیدہ نہیں ہے, مذاکرات نہیں کرتے, یہ صرف جو ہے نا مطلب جو ہے نا ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے. تو ہم تو جو ایشوز ہیں, ایجنڈا ہے, اس پہ بات کے لیے تیار ہے. باقی جو آپ تو پی ٹی آئی تو آج بھی تیار نہیں ہے نا, تحریک تحفظ آئین پاکستان تیار ہے, پی ٹی آئی نے تو ریجیکٹ کر دیا نا. نہ, پی ٹی آئی پارٹی ہے, حصہ ہے اس کا. ہم کوئی کیسے پی ٹی آئی کی بغیر کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 8 فروری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا پہیا جام ہڑتال کریں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے, اور اس پہ اس کی بھی ہم نے تیاری پوری زور شور سے شروع کی ہے. وہ ہمارا جو اس وقت ہمارا موقف ہے اس موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح ہے. اور آگے پھر احتجاجی تحریک جو خان صاحب نے, سہیل حافظ صاحب کو کہا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو, وہ اس سب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان مذاکرات سے, اس آفرز کے پیشکش کے قبول کرنے سے؟ جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ڈیفینیٹلی وہ تو چلتا رہے گا نا, پھر بعد میں دیکھیں گے. صحیح. اور اسد صاحب آپ کو ایسے مذاکرات کی کامیابی کا امکان کتنا لگتا ہے بظاہر؟ دیکھیں یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی اس کے پاس اختیار ہے, وہ کتنی سنجیدہ ہے. آیا وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں, وہ ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں, کیا وہ پارلیمنٹ کو ایک باوقار پارلیمنٹ اور عوام کا صحیح نمائندہ پارلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں, یا ویسے ڈبی اور 47 کے پارلیمنٹ؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بار ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ایجنڈا دیا ہے جمہوریت اور اس ایجنڈے میں کہیں خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہے, تو آپ یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران کہیں بھی آپ یہ بات نہیں رکھیں گے کہ جناب خان صاحب کو رہا کرو پھر بات آگے بڑھے گی؟ چونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بھائی وہ تو این آر او مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں خان کو رہا کرو. نہیں, خان کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہم انصاف چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے اگر کوئی ایک کیس بھی ایسے بتایا خان کے اوپر جو اگر میرٹ پہ چلے اور اس کو جو ہے نا وہ جیل میں رہے, اس کی تو جتنی بھی کیسز ہیں اس میں موسٹلی میں ضمانت ہو چکی ہے, جس میں ضمانت نہیں ہوئی اس نے ضمانت کینسل کی ہے, تو ہائی کورٹ میں وہ لگا نہیں رہے ہیں, کیونکہ اس کی جب بھی لگ جائے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو اس کی ضمانت ہو جائے گی. مطلب میرٹ پہ اس کی کوئی بنتا نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہے. تو اس کی جو کیسز اس وقت جو ہے نا ٹرائل بھی شروع نہیں ہے, لیکن اگر وہ جیل میں ہے تو اس کا بھی مطلب یہ کہ قانونی طور پر اگر اس کی ضمانت نہیں ہوئی تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے, کیونکہ ابھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا 1 سال میں, تو وہ اس کا بھی ہونا چاہیے. بہرحال ہم اسد کیسے ان چیزوں پر مذاکرات کے لیے آپ نے آمادگی ظاہر کی ہے, مستقبل میں شفاف انتخابات, نئے الیکشن کمیشنر کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی,
یہ تو بڑی لانگ ٹرم نہیں ہے، یعنی یہ تو ریفارم سے اس کا تعلق نہیں، یعنی یہ تو مذاکرات اگر عام آدمی گورنمنٹ نے ظاہر کر بھی دیا، یعنی آگے بڑھا بھی معاملہ، تو لمبا نہیں چلے گا بہت. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے نا، ہمارا ایجنڈا یہی ہے. یہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور اس کے حقیقی مالک پاکستان کی عوام ہو، اور اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ ون مین ون ووٹ کا جو اس کا اختیار ہے، رائٹ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے اور ایک دن اچانک خان صاحب کو کچھ ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ یار بند کرو، ختم کرو مذاکرات، اور پھر ٹیبل الٹ دے گی پی ٹی آئی. ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے، تھوڑا دیتے ہیں ہم. بالکل ہم نے جو کہا ہے، جو ایجنڈے پہ ہے، ہم اس پہ کمیٹڈ ہے کہ اس ایجنڈے پہ کسی کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. اور یہ اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہے، ظاہر ہے وہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اچکزئی صاحب نے کہا ہے یہ ان باتوں پہ سب اتفاق کر لیں تو خان سے نئے میثاق پہ میں دستخط کرانے کی گارنٹی لیتا ہوں. ہو جائے گا یہ کام واقعی؟ وہ یہ ہو جائے گا. آج اچکزئی صاحب کی علیمہ آپا سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور کافی چیزوں پہ وہ ہے، اور اس پہ کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ عمران خان نے اب تک کسی کو بھی اتنا کھل کے اختیار نہیں دیا جس طرح اس کو دیا ہے. اور اچکزئی صاحب جو ہے نا ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ایک جمہوریت پسند آدمی ہے، اور ساری عمر اس کی جدوجہد اس کی دے رہی ہے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کی اس کے لیے. تو وہ جو ہے نا بہت ہی سینسیبلی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب کی بھی ایک بہت اچھی ریپوٹیشن ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی تائید حاصل ہے اس اعلامیے کو؟ بالکل حاصل ہے. وہ ابھی جو ہے نا ملاقات کر گئی ہے، تو مطلب ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد پہ لیا ہے، بڑے لیول پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں بتا دیجیے سر، اس میں کہا ہے کہ ایک نئے میثاق کی بہت ضرورت ہے. میثاق جمہوریت ایک اچھی اگزامپل ہے، وہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسد صاحب، اس پہ عمل کتنا ہوا نہیں وہ الگ بات ہے، میں خالی کاغذ کی بات کروں تو اس میں لکھا ہے. جمہوریت جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ بہت اچھی تھی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس وقت تھوڑا اس سے آگے بڑھنا پڑے گا کہ سب سے جو ہے نا یہ پبلک میں یہ ہیلپ لیا جائے کہ وہ جو ہے نا وہ صرف اپنے ایجنڈے پہ، اپنی منشور پہ جو قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کرے، اور جو اس ایگریمنٹ کے ساتھ اس کی ایگریمنٹ ہو اس کی پاسداری کرے، اور عوام جو ہے نا عوام کے سامنے آ کے جو ہے نا وہ بات کرے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور یہ ہمارا میثاق ہے اور ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے. پھر عوام ان کا احتساب کرے گی اگر کوئی اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیں لگے تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک بنی ہے، خود سے بن گئی ہے، پتہ نہیں کہ محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کا آج صبح پریس ریلیز بھی آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا اعلان بہت اچھا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کوٹ لکھپت کے قیدیوں کی رہائی کا بھی اعلان کریں یا پیرول پہ رہائی کروا دیں تاکہ ڈائیلاگ آگے بڑھے. اس کو آپ اون کرتے ہیں یا آپ کہیں گے بھائی یہ 3-4 لوگوں کا ٹولہ ہے جو اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ نہیں، وہ چونکہ اس کے اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تو ایسا اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کی کاوشوں کو خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنا رویہ رکھتے ہیں. ہمارے پرانے دوست تھے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو بسم اللہ، لیکن پی ٹی آئی اور الائنس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق یا رابطہ نہیں ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. سر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سیکرٹری جنرل ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے. یہ وضاحت کر رہے تھے کہ ان مذاکرات سے پہلے ہماری کوئی بھی پیشگی شرط نہیں ہے کہ ملاقاتیں بحال کراؤ خان صاحب سے، خان صاحب کی رہائی کرو، کیسز ختم، کوئی پیشگی شرط نہیں. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات بھی جو ہوں گے اس میں بھی ہم نظام کی بات کریں گے، خان صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے. اور اب پتہ لگ جائے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کتنی سیریس ہے، کیونکہ ہم نے تو گورنمنٹ کی پیشکش کا خیر مقدم کر کے ہم اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں. یہ آج کی پہلی ایک سٹوری تھی جو کہ ڈیولپمنٹ تھی لیٹسٹ. دوسری طرف آتے ہیں ایک اور سٹوری جو کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان کے پورے منظرنامے پر چھائی ہوئی ہے. پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس، اس کی کل بولی ہوئی. آپ جانتے ہیں پہلے 8 بڈرز تھے، پھر وہ 4 سے 3 سے 2 اور پھر 2 سے 1. 135 ارب روپے میں عارف حبیب کنسورشیم نے اس کو خریدا. 7.5% ڈیل کے مطابق وہ گورنمنٹ پاکستان کو جانا ہے، یعنی کہ 10 ارب روپیہ. 125 ارب روپیہ پی آئی اے پر انویسٹ ہوگا. باقی 25% عارف حبیب کنسورشیم چاہے
تو لے سکتا ہے 45 ارب روپے میں اگلے 90 دنوں بتانا ہے. اس پر بہت سارے لوگ اس کی ستائش کر رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے مخالفین بھی, کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کوئی اچھی ڈیل نہیں ہوئی. جی ذرا ان تمام چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. دا مین ہمسیلف یعنی کہ چیئرمین عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جناب, یعنی کہ پی آئی اے کے آپ کہہ لیجئے کہ نئے اونر جناب عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ کہ یہ فیصلہ اللہ کرے آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو انشاءاللہ. سو عارف صاحب سر, سب سے پہلے تو اگر یہ بتا دیں باقی 25% خریدنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کنسورشیم نے یا ابھی اس بارے میں سوچ بچار جاری ہے؟ جی آئی تھنک ہماری انٹینشن ہے اور ہمارے پاس ابھی 90 دن کا ٹائم ہے اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کا, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ آپشن دیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ 90 دن کے تک ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انیشیلی ہماری یہ پہلے ڈیمانڈ تھی کہ ہم 100% ہی جو ہے وہ میں دلچسپی رکھتے ہیں, لیکن جو دوسرے بیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ وہ 75 پر بھی وہ کمفرٹیبل تھے. تو پھر یہ ایک اچھا اسٹرکچر ہو گیا کہ 75% کی بیڈنگ ہوئی اور 25% کا آپشن جو ہے اس میں ڈالا گیا. تو اب وہ انشاءاللہ انٹرنلی ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس میں جو ہے وہ کنسنسس یہ بن رہا ہے, بٹ ہم ڈیفینیٹلی اس کے دوسرے اسپیکٹس کو بھی جو کنسیڈر کر کے اس پہ پھر ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہائی پروبیبلٹی ہے دیٹ یو ول گو فار اٹ. از دیٹ دا رائٹ ورڈ؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں. کریکٹ. اور سر یہ اگر ہوگا تو 45 ارب میں ہوگا, باقی 25%. یہ جو 45 ارب ہوگا یہ سارے کا سارا گورنمنٹ آف پاکستان کا جائے گا یا اس 45 ارب میں بھی کچھ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اتنا ارب جائے گا اور اتنا ارب پی آئی اے میں انویسٹ ہوگا؟ نہیں, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہولڈنگ کمپنی کو جائے گا یا گورنمنٹ کو جائے گا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی پی آئی اے میں انویسٹ والا اماؤنٹ نہیں ہوگا اس 45 ارب نہیں سے؟ اس میں کوئی پی آئی اے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل جو گورنمنٹ کو جو ہے اس میں 10 بلین ریئلائز ہو رہا ہے اور 45 بلین جو ہے اس میں ریئلائز ہوگا. گورنمنٹ خود جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے, وہ اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ آگے جو ہے اس میں اپ سائڈ ہوگی, بٹ جو ہے انہوں نے یہ آپشن پھر بھی اس میں رکھا ہے کہ اگر وہ بائر چاہیں تو اس کو وہ آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طریقے سے عارف صاحب بتائیے گا فوجی فرٹیلائزر اب اس ڈیل کا حصہ ہو گیا ہے, کنسورشیم کا پارٹ ہو گیا؟ آئی مین کوئی کاغذی کاروائی باقی ہے وہ الگ بات ہے, فارمیلٹیز جو بھی ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں ہو گیا, کاغذی کاروائی بھی آج انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اناؤنس کر دیا ہے. جی ہاں جی ہاں, فوجی فرٹیلائزر کی طرف سے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور دے ہیو جوائن آور کنسورشیم. اس کی کچھ اور کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ یا کتنا پرسنٹ یا کیا؟ نہیں, وہ ڈیٹیلز ابھی آنی باقی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کنسورشیم کا حصہ ہو گیا ہے فوجی فرٹیلائزر اور اس کی ساری کاغذی کاروائی بھی اس کی ہو گئی ہے. ٹھیک. یہ جو 135 ارب روپے میں سے 125 ارب روپیہ لگنا ہے 7.5% کے اعتبار سے, یہ اوور دا پیریڈ آف ہاؤ مینی ایئرز انویسٹ ہونا ہے, اس کا کچھ ایس او پی ہے, کیا ہے اس میں؟ جی اس میں 2/3 جس کو وہ فرسٹ کلوزنگ کہتے ہیں 3 مہینے کے اندر جو ہے اس کا 2/3 اماؤنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ جو بھی بیڈرز ہیں وہ پے کریں گے, اور 1/3 جو ہے وہ اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ یہ کمپنی میں جو ہے وہ انویسٹ کریں گے. ٹھیک. اور سر اگر یہ بتا سکیں کہ اس کا زیادہ تر حصہ ان ٹرمز آف پرسنٹیج کس چیز میں لگنا ہے ان 125 ارب کا؟ آئی تھنک اس میں کچھ تھوڑی سی لائبلٹیز ہیں, جو لیز لائبلٹیز ہیں, کچھ ایئرپورٹ ہینڈلنگ لائبلٹیز ہیں, وہ پہ ہونی ہے, انجنس وغیرہ ہیں, وہ انجنس کی جو ہے وہ کی رینوویشن اور اس کے مینٹیننس کے سلسلے میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہونی ہے, اور کچھ نئے جہاز کی جو لیز حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوں. ٹھیک ہے.
جہازوں کی تعداد کتنا بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ آج منسٹر صاحب نے بتایا ایگزیکٹلی کہ اتنے جہاز ہیں، اس میں اتنے آپریشنل ہیں، اتنے ایئر وردی ہیں، سارا کچھ، لیکن آپ نئے فلیٹس کتنے ایڈ کر رہے ہیں پی آئی اے میں؟ اس میں آئی تھنک فرسٹ فیز میں یہ 38 تک جائیں گے اور پھر سیکنڈ فیز میں 64 تک جا سکتے ہیں. رائٹ. یہ بتائیے گا سر، ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایون اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو گورنمنٹ کے مخالفین بھی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں تو کہتا تھا 1 روپے میں بھی اس کو بیچ دینا چاہیے. شبر زیدی صاحب مخالف ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے، لیکن وہ ہی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ گورنمنٹ نے بھی اگر 132 ارب دینا ہوتا تو بھی دے دینا چاہیے تھا اور پی آئی کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تھا، اینڈ ہی ہیڈ ہز اون ریزن. لیکن دیر آر فیو پیپل ہو آر کرٹیسائزنگ اٹ ایز ویل. اس میں ایک کرٹیسزم یا ایک کامنٹ یہ آیا کہ جناب وہ یہ جو ای او آئی تھا یا ٹیکنیکل اس کو جو بھی کہہ لیجیے، یہ پہلے سے کلیئر تمام پارٹیز کو نہیں تھا. یہ بعد میں انفارمیشن پتہ لگی کہ جناب صرف 7.5% ہی گورنمنٹ کو دینا ہے اور باقی تو اسی بزنس میں ری انویسٹ کرنا ہے. اگر یہ پہلے سے پتا ہوتا، یہ سابق پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہیڈ زبیر صاحب نے کہا، تو کوئی بھی خرید لیتا. 10 ارب روپیہ تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے. اس پر آپ بتائیے گا سر کہ یہ ساری پارٹیز کو کلیئر تھا پہلے سے، کیا تھا؟ جی آئی تھنک یہ پتا تھا، پتا نہیں تھا ایسا کچھ نہیں. دیکھیں پہلے جب بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے تو اس میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ ڈالا جاتا ہے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں کچھ کوالیفیکیشن کرائٹیریاز ہوتے ہیں، تو یہ ہر چلتا ہوا آدمی تو جو ہے وہ بڈ نہیں کر سکتا ہے. پہلے آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈالیں اور پھر وہ آپ کی اسکروٹینی ہوتی ہے اور وہ اسکروٹینی کے کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جو بھی پارٹیز ان اسٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے وہ کوالیفائی ہوتی ہیں ٹو پارٹیسپیٹ ان دا بڈ اور نیکسٹ پروسیس میں جو ہے جاتے ہیں. تو پھر اگر آپ ایک دفعہ کوالیفائی ہو گئے تو اس وقت آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو اس میں وہ تو پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہوتا ہے اور اوپن ہوتا ہے. تو اس کے بعد یعنی ویوز تو کسی کے بھی کچھ ہو سکتے ہیں ڈفرنٹ، لیکن ہم اپنی زبان میں یا ہماری مارکیٹ میں کسی بھی ڈیل کا جس پرائس پہ سودا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں وہ اس کی پرائس ہے. تو پرائس تو ہر وقت جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. پرائس پہ ڈفرنٹ لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں. دیکھیں نا مارکیٹ میں بھی ایک بائر ہوتا ہے ایک سیلر ہوتا ہے. اگر سبھی کے ایک ہی ویو ہوں تو بائنگ سیلنگ تو ٹرانزیکشن ہو ہی نہ سکے. ایک بائر ہوتا ہے ایک سیلر ہوتا ہے تو دونوں کے اپنے ایک ویوز ہیں جس کی بیسس پر وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور جس پرائس پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ اس کی پرائس ہے. یہ سمجھا جاتا. اب اور جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جتنی مالیت کی پی آئی اے خریدی گئی ہے اس سے زیادہ مالیت کے تو پی آئی اے کے خالی جہاز اور پراپرٹیز ہیں. میں اس میں وہ یو ایس اے والا روز ویل ہوٹل وہ سب شامل نہیں کر رہا، وہ وی نو کہ وہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز اور جہاز ہیں وہ اس سے زیادہ مالیت کے ہیں صرف. ایسا تو نہیں ہے. اگر اس کی آپ بیلنس شیٹ تو دیکھیں، بیلنس شیٹ اویلیبل ہے تو اس میں تو اچھا ذرا عارف صاحب کی آڈیو ٹھیک کروا لیجیے، آواز ہم نہیں سن پا رہے. ذرا جی عارف صاحب کچھ کہیے گا ذرا کہ ہم آپ کی آواز ذرا اگر صحیح سے سن کے وہ اور پھر ناظرین آپ سے اور ہم سے ریلیٹڈ جو کچھ سوالات ہیں وہ بھی عارف بھائی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پی اے کی سروسز میں کوئی ہمیں واضح اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا، فیئرز میں کیا ہوگا معاملہ، کوئی کمی ہوگی، بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا امپلائیز میں سے کچھ نکالے جا سکتے ہیں یا وہ کیا معاملہ ہوگا. ذرا اس طرح کی کچھ جو بیسک سوالات ہیں وہ بھی ہم عارف حبیب صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں یا ٹیلی فون پر عارف حبیب صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں. انہوں نے باقی یہ تو وضاحت کر دی کہ 25% جو باقی لوگ ہیں جو باقی ہیں وہ 45 ارب کے ہیں جس کا انہوں نے اندیا دے دیا کہ ہم خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی تک آفیشیلی اس فیصلے کو اناؤنس نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہائی پروبیبلٹی ہے. تو یہ جو 45 ارب روپیہ جو بقیہ ہے جس کا وہ تقریباً ارادہ کر چکے ہیں، یہ 45 کا 45 ریمیننگ 25% کا جو 45 ارب روپے پرائس ہے یہ ایز اٹ از گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیل کلوز ہوگی یہ پھر 55 ارب روپے کی ہوگی، یعنی گورنمنٹ کے پاس جو کیش آئے گا وہ 55 ارب آئے گا. 10 ارب اس 135 ارب میں سے 7.5% مائنس کر کے اور باقی پہ 45. جی عارف صاحب پلیز اگر وہ آپ جواب دوبارہ دے سکیں جو میں نے سوال کی، چونکہ اس میں آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کہ وہ جو کچھ لوگ یہ کامنٹ کریں کہ جناب اس سے زیادہ کی مالیت کے تو صرف پی آئی اے کے ایئر کرافٹس اور پراپرٹیز ہیں جتنے کا خریدا گیا ہے. آئی تھنک اس کی جو اگر آپ بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی جو بک ویلیو ہے وہ بک ویلیو 0 ہے. 0 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اکویٹی اس کی ہے نہیں
اور ان کے جتنے ایسیٹس ہیں اتنی ساری لائبلٹیز ہیں. تو بک ویلیو کے حساب سے جو ہے وہ زیرو ہے. جو پراپرٹیز وغیرہ ہیں وہ تو انہوں نے الگ کر لی تھی, تھوڑی بہت ہیں, لیکن وہ تھوڑی بہت کے اگینسٹ بھی وہ مارک ٹو مارکیٹ کی ہوئی ہیں, یعنی کرنٹ مارکیٹ ویلیو پہ لی ہوئی ہیں, اور اس کے اگینسٹ لائبلٹیز ہیں. تو یہ ایک زیرو بک ویلیو, ایک ہوتا ہے نا کہ 10 روپے کا شیئر تو جو ہے وہ فیس ویلیو ہوتا ہے تو وہ کیپٹل ہوتا ہے, لیکن وہ سارے کا سارا کیپٹل وائٹ آف ہے اس کے اندر جو یہ جو پی آئی آفر ہو رہی ہے. اور اس میں صرف جو ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے, جس کی وجہ سے وہ صرف 25 بلین کی جو ہے نیٹ ایسٹ ویلیو بنتی ہے بک کے حساب سے. تو اور اس کا پھر یہ جو ہے یہ آفر ہوا ہے, اور یہ جب اس کے اندر نیا کیپٹل جو ہے وہ انڈکٹ ہوگا, اور نیا کیپٹل انڈکٹ ہو کے اس کے شیئرز ایشو ہوں گے, اور 25% شیئرز پیسے جو ہے وہ نیا بائر ڈال رہا ہوگا کمپنی میں, بٹ وہ شیئرز فری جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایشو ہو رہے ہوں گے 25%. اب اس کا اندازہ ہے کہ کتنے کی لائبلٹیز ہیں ٹوٹل آپ کی ذمہ؟ جی, اس کی جو لائبلٹی تو ویسے 190 بلین کی لائبلٹیز ہیں, اور قریب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کوئی ایسٹس ہیں وہ 180 بلین کے قریب ہے. اوکے, صحیح ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں عارف صاحب کہ مطلب یہ گروپ کنسورشیم ایسا کیا کر لے گا, کیونکہ ظاہر ہے ایک ڈیبیٹ تو یہ ہے نا کہ جس میں آف کورس یو آر ناٹ ریسپانسبل, ظاہر ہے کہ بھائی گورنمنٹ اس کو نہیں چلا سکی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہر گورنمنٹ, آئی کین نیم آل دا فارمر پرائم منسٹرز, جو کہ دعوے کرتے رہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو یوں کر. ایک وزیر اعظم کہتے رہے کہ یار وہ یو ایس اے والا ہوٹل بیچو اور پی آئی کا قرضے دو اور پی آئی چل جائے گی. دوسرا کہتا رہا کہ ہم ایک بڑا بورڈ بنائیں گے, اس میں پی آئی اور سارے ادارے ڈالیں گے اور اچھا چلا دیں گے, پروفیشنل ہائر کریں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو ایک سوال تو ہے پاکستانی کے ذہن میں کہ گورنمنٹ وائی گورنمنٹ فیلڈ, وہ ایک الگ ڈیٹیلڈ بحث اس میں نہیں جاتے, لیکن ویسے میں اگر آپ سے پوچھوں گورنمنٹ ایسا کیا نہ کر سکی جو آپ کر لیں گے اور اس ادارے کو ایک پروفیٹیبل اور اچھے انداز سے چلا پائیں گے؟ ایک تو جو سب سے بڑی جو ہے وہ پرابلم تھا پی آئی اے کے لیے, وہ یہ تھا کہ پی آئی اے جو بھی لاسز کرتی تھی اس لاسز کو گورنمنٹ میک اپ نہیں کرتی تھی, اور اس لاسز کو پورا کرنے کے لیے کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کی گارنٹی پہ اور بورو کر لیتی تھی. تو وہ بورو کر لیتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو کمپنی کے اوپر جو ہے وہ بورنگ کا بوجھ 800 ارب روپے ہو گیا. یہ 800 ارب روپے ہو گیا, جس میں سے تقریباً 600 ارب روپے تو انہوں نے اپنی ہولڈنگ کمپنی میں ہی رکھ چھوڑا, اور تقریباً 200 ارب روپے جو ہے وہ اس پی آئی اے جو آپریٹنگ کمپنی ہے اس پہ لے گئے. اور اس میں سے پھر کچھ ایسی لائبلٹیز تھی جو سول ایویشن کی, ایف پی آر وغیرہ کی, اس کو مزید جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی نے ٹیک اوور کیا. تو ہر حال یہ ہوتا تھا کہ یہ 600-700 بلین روپیز کا جو سود ہے وہ سود سے نیگیٹو جو ہے وہ شروع ہوتا تھا, اور جو آپریٹنگ پروفٹ اگر وہ کرتی بھی تھی تھوڑا بہت, تو وہ آپریٹنگ پروفٹ جو ہے وہ بہت اتنا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوتا تھا, تو وہ ہر سال پہ لاس بڑھتا تھا, اور اس لاس کو وہ بورو کر کے مزید گورنمنٹ کی گارنٹی پر جو ہے اس کو بڑھاتے تھے, اور وہ مشکلات پیدا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ہر وقت ان کا لیکوڈیٹی کا ایشو رہتا تھا, ہر وقت ان کا ڈیٹ سروسنگ کا ایشو رہتا تھا. جب لیکوڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے تو پھر وینڈرز وغیرہ جو ہے وہ آپ کو جو پے ایبل وین ایبل والے فارمولے پر جو پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سائیکل تھا, وہ چلتا چلا گیا. اور 10 روپے کی چیز 15 روپے میں مل رہی ہوتی ہے, اور وہ بہت زیادہ انیفیشنسیز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ نے پرو ایکٹیولی کمپنی کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ڈالا, صرف لاسز, صرف گارنٹیز دیتی رہی. یہ وہ جو ایک بیان آیا تھا اس نے بہت ڈیمیج کیا انسٹیٹیوٹ کو ریسنٹلی, وہی جو جعلی ڈگریوں والا. یہ آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے نا مجھے کم آ رہی ہے تھوڑی سی, اگر اس کو آپ بڑا میں کہہ رہا ہوں عارف صاحب, وہ جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا فارمر منسٹر کا جعلی ڈگری کے حوالے سے, اس نے بھی ادارے کو بہت نقصان پہنچایا. جی, اس میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ ایشوز بنے تھے, وہ تو آئی تھنک وہ پاسٹ کی بات ہے, وہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوئے تھے.
یہ اگر کچھ نان پروفیٹیبل روٹس ہوں گے تو پھر اس کو آپ بند کر دیں گے؟ کیونکہ ایک بحث یہ بھی ہوتی تھی کہ جناب نیشنل فلیگ کیریئر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نان پروفیٹیبل روٹس بھی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہے تو وہ چلایا رکھے گی تاکہ لوگوں کو سہولت رہے. کوئی پرائیویٹ اونر آئے گا تو وہ دیکھے گا بھائی کس میں پیسے آ رہے ہیں, جس روٹ میں پیسے نہیں آ رہے اس کو بند کرو. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اگر وہ تو پھر نان پروفیٹیبل روٹ پہ جو ہے یا لاس میکنگ روٹ پہ چلائیں گے تو یہ تو جو ہے وہ کیپٹل ختم ہو جائے گا, وہ تو پھر دوبارہ بیٹھ جائے گی کمپنی. اگر کوئی نان پروفیٹیبل روٹ پہ گورنمنٹ کو کسی وجہ سے چلانا ہے تو اس کی وہ پیمنٹ وہ کرے. جیسے ایک زمانے میں یہ پریمیم سروس جو ہے وہ لانا چاہ رہی تھی گورنمنٹ, تو میں اس کے بورڈ پر تھا اور میں نے یہ کہا کہ نہیں وائبل ہے, ہم نے اس کو اپروو نہیں کیا. جب تک اپروو نہیں کیا, جب تک کہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس کا لاس ہوگا تو وہ لاس گورنمنٹ میک اپ کرے گی, تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ جانے دیا. اور اسی کی وجہ سے پھر ہم وہ ایف آئی کی انکوائری میں بچ گئے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لاس میکنگ پروپوزیشن کو آپ نے کس طرح اپروو کیا تھا. تو ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا تھا, گورنمنٹ نے جو ہے اس کا لاس میک اپ کرنے کی انڈر ٹیکنگ دی, تو پھر وہ چیز, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ ہمیں پریمیم سروس چلانی. صحیح ہے. ظاہر ہے ایک عام آدمی تو دو تین چیزیں سوچتا ہے, وہ میں آپ سے بس بیسک سوالات پوچھ لوں ٹورڈز دی اینڈ. یہ آپ کی ظاہر پوری اسیسمنٹ ہوگی, پوری ورکنگ ہوگی, سارا کچھ. تو ایک عام آدمی کیا ایکسپیکٹ کرے کہ فیئرز میں کمی ہوگی ریلیٹیولی یا اضافہ ہوگا, کیپنگ آل دی ادر ویریبلس کانسٹنٹ؟ ظاہر ہے آئل پرائس انٹرنیشنل وہ سب ابھی چھوڑ دیں, جنرلی ایک بات کریں اگر تو آئی تھنک سب سے زیادہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوالٹی آف سروسز امپروو کریں گے. کوالٹی آف سروسز جب اب انٹر ہی ہوں گے تو آپ چیک ان کاؤنٹر پہ آپ کو فرق محسوس ہوگا, آپ کیبن میں انٹر ہوں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا, آپ جو بھی اسٹاف ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سروس والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اور اس میں جو آپ کی سیٹس ہیں, اس کا ایمبینس ہے, وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو کافی امپرووڈ ہوگی. اس کی پنکچولیٹی جو ہے وہ اس کو پہ کام جو ہے وہ ہوگا. لوگ بزنس کلاس کے لیے ملین سے پلس پے کر رہے ہوتے ہیں اور سیٹ ریکلائن بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور انفارمیشن وہ انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی نہیں چل رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں پھر اس میں انٹرٹینمنٹ جو ہے کہ انسٹرومنٹس کی اویلیبلٹی, تو ایک جو یہ اس کی جو ٹریول ہے, ٹریول کو ایک اچھا ایکسپیرینس کے طور پر جو ہے لوگ اس کو کرے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھر یہ پی آئی اے کو جو ہے وہ پریفر کریں. اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ اور بڑھے گی, اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر دین آپ ایئر کرافٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے. اور اس سے پہلے آپ کے جو ایئر کرافٹ کی مینٹیننس ہے, ان کی سیکورٹی کے جو اسٹرکٹ میں ہیں, سب میں ڈسپلن ہے, یہ سب چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ اس کو انشور کیا جائے گا, تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اعتماد ہو کہ ہم سیف, سیکیور اینڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل جو ہے ایئر لائن کے اندر جو ہے وہ ہم ٹریول کر رہے ہیں. اوور اسٹافڈ ہے ابھی پی آئی اے, یا پھر ایک یہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ جاب والا مسئلہ ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک یہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب والا مسئلہ زیادہ ہے, اور اس میں آئی تھنک جو ہمیں رپورٹ ملتی ہیں کہ اس میں اچھے لوگ ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن ان میں آنرشپ کی کمی ہے, اور ان کو وہ جو لیڈرشپ ملنی چاہیے, جو ان کو ایک اچھی پلیئنگ پلیٹ فارم ملنا چاہیے, وہ ان کو نہیں اویلیبل ہو رہا ہے. اور اگر وہ ان کو اویلیبل ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی پروفیشنلز کسی سے کم نہیں ہیں, بس ان کے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور جو شخص جو ہے جو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہ وہاں رہے اور اس کو ڈیلیور کرنا. یونین وغیرہ کے بڑے مسائل آ جاتے ہیں, وہ کوئی بڑا چیلنج تو نہیں ہوگا؟ یہ ہڑتال ہو گئی, وہ ہڑتال ہو, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. کس کے مسائل؟ یونین کے, لیبر یونین, فلاں پیپلز یونین. آئی تھنک ہمیں تو اور بھی انڈسٹریز کی پرائیویٹائزیشن میں ایکوائر کرنے کا الحمدللہ ایکسپیرینس رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے کہیں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے, اور بلکہ یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ بینیفیشری رہے. ہمارے جو اور مزید ہائرنگ جو ہے وہ بڑھی ہے, ان کی جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ بڑے ہیں. یس, لیکن جو کام نہیں کرتے اور جو پالیٹکس کرتے ہیں, تو آئی تھنک ان کے لیے پھر
رسک ہوں گے. ان کے لیے گڈ نیوز نہیں ہوگی, اس کو کام کرنے والوں کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے, ان کے لیے زیادہ بلکہ جو ہے وہ کام کرنے والوں کے لیے بہتری ہوگی. اچھی خبر ہے. تھینک یو عارف حبیب صاحب وقت دینے کا, اپنی رائے, خبر, تجزیہ, عزائم سب بتا رہے تھے عارف حبیب صاحب. چھوٹے سے بریک کے بعد اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہیں. خوش آمدید. بہت ریلیونٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب نے وہی جو کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی, اس کا آج صبح پریس ریلیز بھی آیا. وزیر اعظم صاحب نے جو پی ٹی آئی کے لیے بیان دیا مذاکرات کا, اس کا خیر مقدم کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک گڈ ول جیسچر دیجیے, جس میں آپ ہمبلی ریکویسٹ کی انہوں نے کہ جو سینئر پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے کوٹ لکھپت جیل میں, شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ, محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, ان کو آپ ریلیز کریں, آپ یا پیرول بھی ریلیز کر دیں تاکہ وہ ڈائیلاگ کا پروسیس آگے بڑھے. یہ آج صبح کی ڈیولپمنٹ تھی. پھر رات گئے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہو گیا کہ تحریک تحفظ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں, وزیر اعظم کی مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے. تو فواد صاحب یہ اب ٹھیک ہو گیا, آپ نے وزیر اعظم کی اس پیشکش کا تو خیر مقدم کیا ہے, یہ جو تحریک تحفظ والوں نے جواب دیا ہے یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے, اور آپ کو لگتا ہے بات آگے بڑھ جائے گی, کامیاب ہوگی؟ نہیں دیکھیے, بہت اچھا اسٹیپ ہے, بہت اچھا اقدام ہے. اور جو ملک میں ماحول جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹمپریچر نارملائز کیسے ہو سکتا ہے, گفتگو سے ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور تحریک تحفظ آئین نے جو تحریک انصاف کا ایک گروپ تھا جو کہ مخالفت کر رہا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں نا اس سے کچھ دیر پہلے شیخ وقاص صاحب کا ایک جو ہے وہ چل رہا کہ جی ہم تو نہیں مانتے, آپ ہی جی انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کی اس آفر کو. ہاں ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پھر جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی بات تو ختم ہو گئی. اس کے علاوہ بھی دیکھیے جو اڈیالہ میں مقیم ہیں, اسیر ہیں 5 لوگ, انہوں نے بھی اس خط کو, اس عمل کو جو ہے کہا تھا کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے, بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے. پھر گوہر صاحب نے یہ بات کہی, اسد کیسر صاحب نے یہ بات کہی. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک کم از کم کوئی میکنزم کریٹ کرے کہ ہر آدمی ایک اپنی بات ہی لکھ کرتا ہے, اور وقاص صاحب کہہ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کا موقف تھا, اور وہ اسی موقف کے اگلے جملے میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیکن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اچکزئی صاحب یا ناصر عباس صاحب چاہیں تو بالکل they can go ahead, and they went ahead and PTI supporting them, so they were stating this yesterday as well. PTI نہیں تو پھر ریجیکٹ کیا تو پھر یاد کہتے ہیں ہم بحیثیت پی ٹی آئی بات نہیں کریں گے, اچکزئی صاحب بات کریں گے. تو پی ٹی آئی حصہ ہے نا تحریک تحفظ آئین کا, مطلب وہ میں نے ابھی اسد کیسر صاحب سے بھی پہلا سوال یہی پوچھا کہ کیا آپ بحیثیت سینئر رہنما پی ٹی آئی اس کو ریجیکٹ اور بحیثیت سینئر رہنما تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ تو یہ ہے, یہ سوال ہے. ٹھیک نہیں, مطلب احمقانہ بات ہے نا, سوال نہیں ہے, یہ اسٹوپڈیٹی ہے. ان کا موقف ہے, اس کا احترام, ٹھیک ہے, ان کا موقف ہے, کیا کریں آپ. نہیں موقف تو نہ ہوا نا یار, یہ تو احمقانہ بات ہوئی. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے میری اپنی خیال کے اندر تحریک تحفظ آئین کے جو بھی لوگ ہیں, اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر صاحب ہیں, دیکھیے ان کا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ عمران خان کے واقف نہیں ہوں, آپ ان کو جانتے نہیں ہوں, آپ کی لمیٹیشنز ہیں بات کرنے کی. اسی لیے جو ہمارا موقف ہے, جو ہم نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ جو اڈیالہ یہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, محمود رشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, آپ ان کو فوراً جو ہے وہ پیرول پہ رہا کریں اور ان کو آپ مذاکرات میں شامل کریں. اور دیکھیں اس کا یہ لاجک ہے, وجہ ہے. ہاں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ 6 بندہ اندر ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کو باہر نکال کے یہ مذاکرات کریں, جو 500 بندہ باہر ہے پی ٹی آئی کا وہ مذاکرات نہ کرے. اس کی وجہ وسیم یہ ہے کہ یہ 5 لوگ عمران خان کے 20 سال سے واقف ہیں. جو باہر لوگ ہیں انہیں عمران خان نہیں جانتے, وہ عمران خان کو نہیں جانتے. اب وہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ پرشین بول رہے ہیں, وہ عمران خان جو بات کرتے ہیں ان کو لگتا ہے جرمن بول رہے ہیں. تو دیکھیں نا, اگر آپ کو میں نہیں جانتا, میں آپ سے کئی باتیں کھل کے نہیں کر سکتا, لیکن اگر میری آپ کی فرینکنیس ہے, میرا آپ کا تعلق ہے, تو میں آپ سے پھر کھل کے بات کر سکتا ہوں, اور اگر کوئی سٹمبلنگ بلاک آیا بھی ہے تو اس کو مل کے دور کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر یہ ایڈوانٹیج کوٹ لکھپت والوں کو گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی چونکہ سارے لاہور کے ہیں, تو یہ پرانے سب, ان کو بھی جو ہے وہ پرانا تعلق ہے, ان کو بھی جانتے ہیں. سو میرے خیال میں جو ایفیکیسی ہے اس کے لیے تو, اور پھر ایک جیسچر بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کی رہائی
کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں رہا ہونا چاہیے. بھائی 3 سال سے ان کو اندر ہو گئے ہیں. نہیں آپ لوگوں یہ کا کس پی ٹی آئی والے نے کہا کہ رہا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو آج اپنا جو پی ٹی آئی کے اجلاس کے حوالے سے جو ایک ٹی وی کے اوپر خبر چلی, اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ تو بالکل مذاکرات جو ہیں وہ مسترد کرتے ہیں, اور ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب کریں. بھائی وہ لوگ 3 سال سے جیل میں ہیں, وہ آپ کے لیے جو ہے انہوں نے عمران خان کے کاز کے لیے انہوں نے اور کیا قربانی دیں. تو آپ جو ہے ان کی ابھی بھی طریقے تحفظ آئین کے جو بات آئی ہے, اس میں ان لوگوں کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی جو کرنی چاہیے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں صحیح ہے, ابھی نہیں کی. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی بات نہیں کی ہے, جو صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی شرطیں آپ پہلے عائد نہیں کر سکتے کہ جس سے نان اسٹارٹر ہے نا, گورنمنٹ کہتی ہے یار دیکھو پہلے سے ہی شرط رکھ دیا, نہیں کرنی بات, جاؤ. آئی ٹوٹلی ہے. لیکن میرے خیال کے اندر اگر آپ عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگ جو ہیں, جن میں خصوصاً شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, عمر چیمہ, یاسمین عاشر, اگر یہ مذاکرات کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سیریس. لیکن ان کو تو لیٹسٹ سزائیں ہو گئی ہیں مزید مائنس قریشی صاحب, اس سے آپ کو گورنمنٹ کے سینٹیمنٹ کا آئیڈیا نہیں ہو گیا؟ پیرول اسی لیے ہوتا ہے نا, سزائیں ہوتی ہیں تو ویسے تو خیر ان کی انٹائٹلمنٹ بیل کی بھی ہے کہ ان کو بیل بھی دی جانی چاہیے, کیونکہ 1/3 سزا تو ویسے ہی بھگت چکے ہیں, بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ پے رول. تو آپ ود ان 24 آورس دے سکتے ہیں نا. مطلب یہ تو آپ خیر مجھے کہیں نہ کہ گورنمنٹ کیا کرے گی, گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس سارے اختیار ہیں, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مذاکرات سیریس ہوں. پھر دیکھیں 3 پارٹیاں ہیں, حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. تینوں چاہیں گے تو مذاکرات اچھے ہوں گے, ٹمپریچر نیچے آئے گا. تینوں میں سے ایک بھی نہیں سمجھتا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, تو پھر ایسے ہی چلے. ہاں, تو آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کیوں چاہے گی؟ آپ کہیں گے اس لیے چاہے گی کہ بھائی ملک تو چلے, ٹیمپریچر نیچے آئے. لیکن میں پھر یہ پوچھوں گا کہ گورنمنٹ یہ نہیں سوچے گی کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی رستہ نکل آیا مذاکرات کے نتیجے میں خان صاحب کے لیے, تو ہم اپنی کرسیوں سے نیچے اتریں, خان صاحب کو بٹھائیں اور خود جیلوں میں چلے جائیں؟ نہیں دیکھو, پھر یہ تو اس طرح رستہ تو نہیں نا نکلنا. 2 ہی طریقے ہیں نا, دیکھیں نا, یا تو پی ٹی آئی کا انقلاب کامیاب ہو جاتا 3 سالوں میں, تو پھر نہیں ہوا. اسی طرح سے اگر حکومت اور عمران خان کو irrelevant کر سکتے, وہ بھی نہیں ہوا, تو ایک سٹیل میٹ ہے نا. تو اس لیے دیکھیے آپ نے کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہے. کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں کیا عمران خان کی طرف سے کسی بھی صورت میں یہ ایشورنس ہو سکتی ہے کہ اگر میرا کوئی واپسی کا رستہ بنتا بھی ہے تو وہ والی پالیٹکس نہیں ہوگی کہ تجھے گریبان سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, تجھے مونچھوں سے پکڑ کے ڈالوں گا, تیرا ایسی بند کراؤں گا, تیرا یہ کروں گا؟ دیکھو وہ تو ظاہر ہے, وہ تو بشرا بی بی نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا عمران خان جو ہے وہ بالکل واضح ہیں, وہ تو ہو جائے گا, وہ ایشو نہیں ہے. وہ سیولینز کے لیے نہیں کہا تھا, نہیں سب کے لیے کہا تھا. میں ایک چیز سمپل آپ کو اور چیز کرنا چاہتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے. دیکھو عمران خان کہیں گے ابھی الیکشن کروائیں اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے اور موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں ہونے چاہیے. حکومت کہے گی جی آپ 2029 تک انتظار کریں گے, جا کہ ہم تو اس سے پہلے نہیں جائیں گے. اب دیکھیں یہ بنیادی مذاکرات اس نقطے پہ ہونے, اگر یہ ٹمپریچرز نیچے آتے ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو پھر جو ایک ہی نقطہ ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں وہ ہونے کے الیکشن کب ہونے ہیں. اب وہ کہیں گے 29 میں, عمران خان کہیں گے ابھی, تو وہ جو درمیان کا ٹائم طے ہونا ہے وہ آپ کے مذاکرات ہیں, باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آخر میں بتا دیں ان 2 سینیریوز کے امکان کتنے زیادہ ہیں؟ ایک ازیومنگ کے مذاکرات کی پٹری چل پڑتی ہے, تو ان 2 سینیریوز کے امکان, ایک یہ کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ خان صاحب میز الٹ دیں, خان صاحب کہیں یار بند کرو مذاکرات, نہیں کرنا جیسا پہلے ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کہہ دے یا گورنمنٹ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی جان بس ہو گیا, ابھی ختم کرو. نہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا کہ 3 اس کے فریق ہیں, عمران خان, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت. تینوں میں سے ایک نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بس کافی ہو گیا, ہم نے اس سے آگے نہیں جانا, تو پھر ایسے ہی چلے گا پاکستان. لیکن اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان تو 3 سال سے جیسے چل رہا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ ٹمپریچر نیچے لانے ہیں اور آپ نے چیزیں بہتر کرنی ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں نا, حکومت کیا چاہے گی پہلے مرحلے میں, یا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی, وہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان کا جو اگریسو سوشل میڈیا ہے, اسپیشلی جو ان کا اپنا ہے, وہ کنٹرول ہو. اگر یہ کڈیالہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں, تو پھر یہ اپنے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں,
تو اگلا سٹیپ پھر ان کی ذمہ داری ہے نا تحریک انصاف کی اور عمران خان کی کہ وہ یہ قدم اٹھائیں. لیکن اگر حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی, کمیونیکیشن بھی نہیں کرے گی, تو مجھے آپ بتائیں وہ ان کے پاس کیا آپشن ہوگی کہ وہ سہیل آفریدی کو کہیں گے لانگ مارچ کرے, یہ وہاں گورنر رول لگائیں گے, پھر وہ وہاں پہ اسمبلیوں سے استعفے ہوں گے, اور ایک اگلا سال بھی ہمارا پریشر کوکر. اگر میں آپ سے پوچھوں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی کامیابی کے امکانات آپ کو کتنے فیصد نظر آتے ہیں؟ اس کی کامیابی کے امکانات ہیں. میرے خیال کے اندر کل آرمی یہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملکی مسائل سے مل جل کے نمٹنے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہو کہ 3 سال ہو گئے ہیں, اب آگے معاملات. آج کی کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز پڑھی ہے نا فواد بھائی؟ نہیں تو وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم جو تقسیم ہے اس کو جو ٹیررسٹ کے مقابلے میں, بٹ دوسری طرف آپ نے ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے شاید اگنور کر دی ہے کہ تیرا کے اوپر جو پختونخوا حکومت ہے, وفاقی حکومت اور تیرا کا جو جرگہ ہے, ان سب نے کنسنسس کیا ہے کہ یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. تو ٹیررزم کے اوپر تو دیکھو نا ہم نے اکٹھا ہونا ہے اور اس کے اوپر کنسنسس کی ضرورت ہے. اب ہماری مرضی ہے ہم نیگیٹو خبروں کو بڑا کر دیں یا پازیٹیو خبروں کو بڑا. تیرا والی خبر میں دعویٰ کر سکتا ہوں پچھلے 2 دنوں سے ہمارے ہی پروگرام میں صرف ڈسکس ہو رہی ہے, اب ظاہر ہے ختم ہو گیا اس پہ, ٹھیک ہے, لیکن لیٹس سی اس میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہے, بڑے انٹرسٹنگ ہے وہ بھی. ویری مچ فواز صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے خالی آج کی کور کمانڈر کانفرنس کا ایک حصہ سن رہے ہیں, اعلامیہ کا قومی یکجہتی, قومی سلامتی, قومی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے سیاسی عناصروں یا کوئی بھی. ملک کی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اللہ حافظ.